ماشاء اللہ، جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے۔ یہ میرے بڑے پاپا جناب سید واجد علی رضوی صاحب بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کرے تھے۔ مولانا سید ضمیر حیدر رضوی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ آئیے، جو ناظم کا کام ہوتا ہے کڑی سے کڑی جوڑنا، بڑے ادب و احترام کے ساتھ آپ کے روبرو آپ لوگ تھوڑا نزدیک آ جائیے، تھوڑا سا نزدیک آ جائیں تاکہ ایک سلوات پڑھتے ہوئے نزدیک آ جائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وقت کا خاص خیال رکھتے ہوئے ایک شاعر سے دوسری شاعر کی طرف آپ کو لے کے چلا ہوں، اس کے بعد مولانا برسر ممبر ہوں گے۔ گزار ہوں محترم جناب تاج کانپوری صاحب کی بارگاہ میں کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات ان کے استقبال میں باوعدہ بلند صلوات ارشاد فرما دیں۔ حاضرین مجلس السلام علیکم۔ میں دعا گو ہوں پروردگار کی بارگاہ میں کہ ایک ایسی عظیم ہستی جو ہمارے دیار عقیدت سے رخصت ہو گئی، جو محتاج تعارف نہیں تھا، یقیناً دنیا سے جانے کے بعد انسان اپنے کردار کے ذریعے زندہ رہتا ہے، اس میں کوئی غلو نہیں ہے۔ جو میرے محلے کے لوگ ہیں یہ بخوبی جانتے ہیں، جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا وہ شخص ایسا بیدار ہو جاتا تھا کہ جسے 1400 سال پہلے مولائے کائنات کے چاہنے والے صدق دل سے مولا کے لیے مسجد کوفہ کے بعد شہادت کے درجے پہ درجے پاتے چلے گئے، اور ان کے دل کی لگن یہ تھی کہ دنیا سے جاتے وقت میں فرش اعضا سے جاؤں۔ تاریخ گواہ ہے پر سال کی کہ فرش اعضا ہی سے وہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان کے استقبال کے لیے، ان کے درجے اعلیٰ درجات کے لیے آپ ایک صلوات پڑھ دیں باوز بلند رسول۔ میں ایک مطلع ایک شعر پڑھتا ہوں کہ جو جا نماز پہ خاک شفا کے ساتھ رہے۔ دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں، مولانا نے ارشاد فرمایا ہے، قرآن اور اہل بیت۔ قرآن یعنی نماز، نماز یعنی قرآن، اور اہل بیت یہ وہ شے ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو قرآن کیا ہے اور نماز کیا ہے دنیا کی کائنات میں کوئی بھی نہ بتا پاتا کہ اس شے کو کس طریقے ادا کرنا ہے۔ انہیں نے سجدے میں سر کٹا کے بتایا ہے، جو جا نماز پہ خاک شفا کے ساتھ رہے وہ بعد موت بھی کرب و بلا کے ساتھ رہے۔ لحد میں جا کے بھی وہ لوگ خیریت سے رہے، لحد میں جا کے بھی وہ لوگ خیریت سے رہے، جو لوگ بنت نبی کی دعا کے ساتھ رہے، جو لوگ بنت نبی کی دعا کے ساتھ رہے۔ میں شعر پڑھتا ہوں اے تاج بس انہی کے لیے، جو مرتے مرتے بھی فرش اعضا کے ساتھ رہے، جو مرتے مرتے بھی فرش اعضا کے ساتھ رہے۔ میں عرض کرتا ہوں غدیر کا مہینہ چل رہا ہے، بہرحال یہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں کہاں سے جا رہا ہوں، اور نہ میری یہ عادت ہے کہ کہیں بھی گیا تو اس کی فوٹو گروپ پہ اور سوشل میڈیا پہ ڈالتا رہوں، یہ میری یہاں مصروفیت ہے۔ تو یہ دکھاوا نہیں ہے، بہرحال عقیدت سے سب سنا جاتا ہے، عقیدت سے سب کیا جاتا ہے۔ عرض کرتا ہوں سنیں کہ چار مصرے کہ دنیا دیار عشق میں جب بھی قدم نکلتا ہے، پڑھا لکھا مجمع ہے، اگر شاعری کا ذوق اور شوق ہو تو مصروں پہ داد دیجیے گا۔ دیار عشق میں جب بھی قدم نکلتا ہے، ہر ایک عدو کا زمانے میں دم نکلتا ہے، غدیر آج بھی زندہ ہے یہ بتانے کو، علی کے لال کا ہر سو علم نکلتا ہے، علی کے لال کا ہر سو علم نکلتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب علی کے لال، ڈاکٹر صاحب ہمارے مصباح صاحب خدا سلامت رکھے، ہمارے پرویز بھائی کو یقین مانیے کہ بے پناہ علیل چل رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ایک عزیز کی اس مجلس میں وہ حاضر ہوئے ہیں، اور بہرحال ان کا آنا بڑا مشکل امر تھا، لیکن آئے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں فرش اعضا سے محبت اور دنیا سے جانے والے سے محبت۔ آیا ہے بلغ جو اتری مرتضیٰ کی شان میں، آیا ہے بلغ جو اتری مرتضیٰ کی شان میں، کھل گیا گلشن ولا کا دھوپ کے میدان میں۔ آیا ہے بلغ جو اتری مرتضیٰ کی شان میں، کھل گیا گلشن ولا کا دھوپ کے میدان میں، بھاگنے والے بھی بولے بھاگ کر جائیں کہاں، پھنس گئے ہم لوگ آ کر ایسے ریگستان میں، پھنس گئے ہم لوگ آ کر ایسے ریگستان میں، جن کے دلوں پہ اپنا اثر کر گئی غدیر، جعفری صاحب جن کے دلوں پہ اپنا اثر کر گئی غدیر، چہروں کو ان کے رشک کمر کر گئی غدیر،
اترا نہ جن کے حلق سے اعلان مصطفیٰ، ان کا گلا دبا کے سفر کر گئی غدیر، ان کا گلا دبا کے، ان کا گلا دبا کے، شکیل بھائی ان کا گلا دبا کے سفر کر گئی غدیر، ان کا گلا دبا کے سفر کر گئی غدیر، کسی کے گھر میں ہے شہنائیاں غدیر کے بعد۔ مطلب میں پڑھ رہا ہوں، سنیں مصرع اول، کہ کسی کے گھر میں ہے شہنائیاں غدیر کے بعد، مولانا خصوصاً توجہ کا طالب ہوں سرکار، کسی کے گھر میں ہے شہنائیاں غدیر کے بعد، کسی کے گھر میں ہے ویرانیاں غدیر کے بعد، دبی ہوئی تھی جو سیلے میں ایک مدت سے، وہ شعلہ بن گئی چنگاریاں غدیر کے بعد۔ بس یہی ہوتا ہے کہ مقامی جب پڑھتا ہے تو اس کو ایسے سنتے ہیں جسے لگ رہا عجیب سی بات کہتی ہے۔ کسی کے گھر میں ہے شہنائیاں غدیر کے بعد، کسی کے گھر میں ہے ویرانیاں غدیر کے بعد، دبی ہوئی تھی جو سینے میں ایک مدت سے، وہ شعلہ بن گئی چنگاریاں غدیر کے بعد، تھی جانشینی احمد کی آرزو جن کو، دلوں پہ ان کے چلی آریاں غدیر کے بعد، تھی جانشینی احمد کی آرزو جن کو، تھی جانشینی احمد کی آرزو جن کو، دلوں پہ ان کے چلی آریاں۔ دیکھیے شعر سن لیجئے قاعدے سے بیٹھ کے، ہاں نہیں میں یقین مانی میں 1 گھنٹہ پڑھوں گا، مولانا آبادی میں آئیں گے پھر، ہاں اگر میں کچھ پہنچانا چاہ رہا ہوں تو سنیے کہ تبھی ہوئی تھی جو سینے میں ایک مدت سے، وہ شعلہ بن گئی چنگاریاں۔ شکیل بھائی تاریخ گواہ ہے کہ اگر ممبر پہ کھڑے ہو تو 1 گھنٹہ ہٹتے بھی نہیں ہم۔ تبھی ہوئی تھی جو سینے میں ایک مدت سے، وہ شعلہ بن گئی چنگاریاں، وہ شعلہ بن گئی چنگاریاں غدیر کے بعد، تھی جانشینی احمد کی آرزو جن کو، دلوں پہ ان کے چلی آریاں غدیر کے بعد، تکن اتر گئی دین خدا کی میدان میں۔ کاش تھوڑا سا پڑھا لکھا مجمع ہے ہوتا ہے یہاں پہ۔ تکن اتر گئی، مولانا آپ کی اگر داد نہیں آگی تو بہت تکلیف ہوگی۔ تکن اتر گئی، تکن اتر گئی دین خدا کی میدان میں، علی نے لی ہے جو انگڑائیاں غدیر کے بعد۔ تکن اتر گئی دین خدا کی میدان میں، تکن اتر گئی دین خدا کی میدان میں، علی نے لی ہے جو انگڑائیاں غدیر کے بعد، علی نے لی ہیں جو انگڑائیاں غدیر کے بعد۔ یہ اور بات کہ دشمن تو قتل کرتا رہا، بڑھی ہیں دین کی آبادیاں غدیر کے بعد۔ شعر پڑھنا ہمارا کام تھا، ہے اور رہے گا، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ وہ یوں کر کے سنے یا یوں کر کے سنے، جب آپ دل سے بولتے ہیں تو سامنے والے کو، پڑھنے والوں کو بھی حوصلہ ملتا ہے، لیکن آپ جب یوں کر کے سنتے ہو اسے لگتا ہے زیادہ ہو رہا ہے۔ بڑی ہے دین کی آبادیاں غدیر کے بعد، علی نے لی ہے جو انگڑائیاں غدیر کے بعد۔ یہ اور بات کہ دشمن تو قتل کرتا رہا، بڑھی ہیں دین کی آبادیاں غدیر کے بعد۔ یہ بات سچ ہے اسیران کربلا کی قسم، ملی ہے دین کو آزادیاں غدیر کے بعد۔ یہ بات سچ ہے اسیران کربلا کی قسم، یہ بات سچ ہے اسیران کربلا کی قسم، ملی ہے دین کو آزادیاں۔ مولائیو آخری شعر، ملی ہے دین کو آزادیاں غدیر کے بعد۔ مسلح دیکھ کے خاکے شفا کو کہنے لگے، مٹی ہماری بھی تنہائیاں غدیر کے بعد۔ مسلح دیکھ کے خاکے شفا کو کہنے لگے، مسلح دیکھ کے خاکے شفا کو کہنے لگے، مٹی ہماری بھی تنہائیاں غدیر کے بعد۔ عزیز تاج ہے اتنی حسین کی مجلس، ہم اس کی کرتے ہیں تیاریاں غدیر۔